ام ہانی سے پورے واقعات بیان کیے، اور ام ہانی سے میں نے یہ بتایا کہ بہن آج کی رات میرے ساتھ یہ واقعات ہوئے، اور میں اللہ کی طرف سے مشرف کیا گیا، یہاں سے مسجد اقصی اور اس کے بعد آسمانوں کی میں نے سیر کی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں غور کرنے لگی، فکر میں پڑ گئی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا۔ آقا کے چہرے انور پر اس وقت وہ نور کی کرن تھی کہ نگاہ نہیں ٹھہر رہی تھی۔ میں نے تو یقین کر لیا کہ یقیناً آقا کریم درست فرما رہے، لیکن اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے قوم کے پاس۔ فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں اپنی قوم کے سامنے پیش کر دیں گے، تو میں نے آقا کریم کے چادر رحمت کو تھام لیا، مضبوطی سے نبی کریم کی چادر رحمت کو تھاما، اور آقا کی طرف نظر کرتے ہوئے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ آپ رک جائیں، آپ کو اللہ کی قسم، واللہ آپ ان واقعات کو میری قوم کے سامنے نہ پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں؟ تو ام ہانی نے بادیدہ نم کہا کہ جب آپ میری قوم سے ان باتوں کو پیش کریں گے، ان باتوں کو بیان کریں گے، تو میری قوم آپ کو جھٹلائے گی۔ ممکن ہے بہت سے آپ کے ماننے والوں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، وہ انکار کر دیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی آپ کا انکار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی چادر رحمت کو زور سے کھینچا اور کہا، اے ام ہانی، مجھے میرے کام سے نہ روکو، میں جاؤں گا اور ضرور اپنی قوم سے ان ساری باتوں کو بیان کروں گا۔ میرے دوستو اب ذرا غور کرو، ام ہانی آگے کہتی ہیں کہ جس وقت آقا علیہ السلام نے اپنی چادر رحمت کھینچی اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، اس وقت نبی کریم کے قلب اطہر سے ایک نور نکلا، اور وہ نور اتنا زیادہ تیز تھا، اتنا زیادہ نور کہ اس کی روشنی اور تجلی سے قریب تھا کہ میری آنکھیں خیرہ ہو جاتی، میری آنکھیں بے نور ہوتی۔ میں فوراً سجدے میں گر گئی، اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ میرے دوستو، اگر ام ہانی نے روکا تھا، یا رسول اللہ آپ جا کر اپنی قوم سے یہ واقعات نہ بیان کریں، تو کیوں؟ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر یہ بتاتے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، تو کیا واقعی کوئی انکار کرنے کی گنجائش تھی؟ اب بعد میں ابھی میں واقعات عرض کروں گا کہ کیا ہوا۔ آگے چلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نور نکلا۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں میری آنکھیں قریب تھی کہ خیرہ ہو جاتی، میں سجدے میں گر گئی، پھر سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا آقا باہر تشریف لے گئے تھے۔ میں نے اپنی ایک حبشی کنیز جو مسلمان ہو چکی تھی اس سے کہا کہ تم جاؤ اور دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ مختلف صحابہ نے روایت کی، ان میں ان کنیز کی بھی ایک روایت، وہ کہتی ہے کہ پیچھے پیچھے میں چلی، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں تشریف لائے۔
سرکار کے چہرے انور پہ فکر و تردد کے آثار تھے، متفکر چہرہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ گہری سوچ میں ہے۔ اور آقا علیہ السلام اس وقت چلتے چلتے حجر اسود اور باب کعبہ کے بیچ میں جلوہ فرما ہو گئے۔ آج جسے ہم ملتزم کہتے ہیں، اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ پہلے سرکار حتیم میں گئے، پھر یہاں آئے، لیکن یہاں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گہری سوچ اور فکر میں ہیں۔ اچانک وہاں سے ابو جہل لعین گزرا۔ اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر سرکار کے چہرے کو غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اے محمد ابن عبداللہ، آج کوئی نئی بات ہوئی ہے کیا؟ آپ کے چہرے سے مجھے کچھ عجب الگ دکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آج اللہ نے میرے ساتھ ایک اہم معاملہ فرمایا۔ ابو جہل کہنے لگا، کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آج اللہ نے مجھ کو رات میں بیدار کر کے یہاں سے مسجد اقصی پہنچایا۔ مسجد اقصی میں میرے لیے نبیوں کو جمع کیا، میں نے سارے نبیوں کی امامت کی، اور وہاں سے واپس آیا، اور جس وقت آیا تو میں یہاں موجود تمہیں دکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے صرف اتنا ہی کہا، آسمانوں کا ذکر نہیں کیا، کہ میں مسجد اقصی گیا، وہاں سے واپس آیا۔ ابو جہل کے چہرہ تو حونق ہو گیا، گھبرا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگا، کچھ دیر تو سکتے کے عالم میں۔ اب پھر کہتا ہے کہ اے محمد، کیا میں بنی کعب بن لوئی کو بلاؤں، مکے والوں کو بلاؤں، ان سب کے سامنے یہ آپ دہراؤ گے یہ بات؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں، میں پوری بشاشت قلبی کے ساتھ سب کے سامنے بیان کروں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے لوگ وہاں آس پاس تھے، ابو جہل نے زور سے اعلان کیا، اے بنی کعب بن لوئی، یعنی اے قریش کے لوگوں آؤ۔ تو وہاں قرب و جوار میں جتنے تھے سب آ کے جمگھٹا لگا بیٹھے، اور ابو جہل نے جب اس بھیڑ کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اور کہا کہ مجھ سے جو کہا تھا ان لوگوں کے سامنے کہہ دو۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ بھی نہ گھبرائے، نہ ہچکچائے، بلکہ اللہ کی عنایتوں کو صاف طور پر بیان کیا کہ آج رات جب عشاء کے بعد میں سویا، مجھے بیدار کیا گیا، میرے رب نے مجھے بیت المقدس پہنچایا، وہاں انبیاء کرام کو میرے لیے جمع کیا، میں نے انہیں نماز پڑھائی، اب پھر میں وہاں سے واپس آیا۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ رات تم آپ یہیں تھے اور ابھی بھی یہیں ہو، تو اتنے تھوڑے سے وقت میں گئے کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، زبان حال سے فرمایا میرا رب اس پر قادر ہے۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس پر جو مکے کے کفار تھے ان میں سے کچھ لوگ تو سر پیٹنے لگے، کچھ لوگ تھے وہ تالیاں بجانے لگے، کچھ لوگ تھے وہ سیٹیاں بجانے لگے، کہنے لگے اے محمد،
آج تک جو کچھ باتیں تم کہتے رہے وہ تھی تو بہت حیرت انگیز، لیکن آج تو تم نے کمال ہی کر دیا۔ ایسی حیرت انگیز بات کی کہ جس کو کوئی مان ہی نہیں سکتا۔ دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک